اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر، اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دی۔ فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھا کریں اور قربانی دیں، اور بے شک آپ کا دشمن ہی ابتر ہے، یعنی ہر خیر سے محروم اور دوام سے محروم رہ جانے والا منقطع النسل ہے، وہ باقی نہیں رہے گا، آپ کا دشمن باقی نہیں رہے گا۔ یہ جو سورہ کوثر ہے، اس میں لفظ کوثر کے درجن سے زائد معانی ہیں، اور سب سے اعلیٰ معنی الکوثر کا الخیر الکثیر ہے، جسے امام بخاری نے صحیح بخاری کی کتاب التفسیر میں روایت کیا ہے، اور معروف ترین معنی کوثر کا نہر کوثر ہے جو جنت میں ہے، یہ بھی حدیث صحیحہ میں ہے۔ اور دوسرا معروف ترین معنی حوض کوثر ہے، جو قیامت کے دن جس پر سے آقا علیہ السلام اپنی امت کو پلائیں گے اور پیاس بجھائیں گے۔ سو تین معنی وہ ہیں جو آپ نے اکثر و بیشتر سنے، نہر کوثر بھی سنا، حوض کوثر بھی سنا، الخیر الکثیر زیادہ نہیں سنا، مگر بتا رہا ہوں کہ سارے معانی سے جامع معنی جسے امام بخاری نے کتاب التفسیر میں روایت کیا وہ الخیر الکثیر ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ، جن کی معروف تفسیر الکبیر ہے، انہوں نے سب سے زیادہ تمام ممکنہ معانی کو اپنی کتاب التفسیر الکبیر میں امام فخر الدین رازی نے جمع کر دیا۔ ان معانی میں وہ تیسرا معنی بیان کرتے ہیں القول الثالث، تفسیر کبیر یاد رکھ لیں امام فخر الدین رازی۔ پہلا قول انہوں نے نہرن فی الجنہ، رأیت نہرن فی الجنہ، اس کو کہا کہ یہ کوثر ہے، جنت میں نے نہر دیکھی۔ دوسرا قول حوض کوثر کا بیان کیا۔ تیسرا قول میں کوٹ کرنا چاہتا ہوں جو امام فخر الدین رازی نے روایت کیا، القول الثالث، وہ فرماتے ہیں کہ الکوثر، اس کا تیسرا معنی ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل اور اولاد کی کثرت۔ الکوثر اولادہ، حضور کی نسل اور ذریت طیبہ کی کثرت کا قیامت تک باقی رہنا۔ فرماتے ہیں الکوثر کا معنی یہ ہے۔ عاص بن وائل ایک شخص تھا بدبخت، اور مختلف روایات میں اور کفار و مشرکین کے نام بھی آئے ہیں، مگر کثرت کے ساتھ روایات میں عاص بن وائل کا نام آیا ہے۔ اس بدبخت نے آقا علیہ السلام کو تانا دیا جب آپ کے صاحبزادے کا انتقال ہوا، حضرت قاسم کا۔ کسی روایت میں حضرت ابراہیم کا ذکر آیا ہے، الگ الگ طرق سے ائمہ نے روایات دی ہیں۔ جب صاحبزادے کا انتقال ہوا، اس نے حضور علیہ السلام کو ابتر کہا، معاذ اللہ۔ اور ابتر کہتے ہیں کہ جس کی نسل باقی نہ بچے، نسل چکے چلتی ہے بیٹے سے، آپ کو معلوم ہے بیٹیاں تو دوسرے گھر میں چلی جاتی ہیں، اور پھر اس کے بطن سے جو اولاد ہوتی ہے وہ تو سسرال کی نسل ہوتی ہے، سسرالی نسل کہلاتی ہے، اور اپنی نسل جو چلتی ہے کسی کی وہ تو بیٹے سے چلتی ہے۔ جب اولاد ذکور بیٹے نہ رہے، وصال فرما گئے، تو ان کافروں اور مشرکوں نے آقا علیہ السلام کو تانا دیا کہ یہ ابتر ہیں، منقطع نسل ہو گئے، ان کی نسل کٹ گئی، اب محمد کا معاذ اللہ نام لینے والا دنیا میں کوئی نہیں رہے گا، اس کی نسل کٹ گئی۔ اس پر امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ان کے اس تانے کے رد میں اللہ تبارک و تعالی نے سورہ کوثر کو نازل کیا۔ اب امام فخر الدین رازی کہتے ہیں کہ یہاں کوثر کا معنی حضور کی ذریت کی کثرت، حضور کی نسل کی کثرت، حضور کی اولاد کی کثرت۔ فرماتے ہیں چونکہ اس تانے کے رد میں نازل ہوئی، تو اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر، میرے محبوب ہم نے آپ کو اپنی نسل، ذریت اور اولاد کی وہ کثرت دی ہے کہ قیامت تک کوئی زمانہ آل رسول سے خالی نہیں ہوگا، ذریت محمدی سے خالی نہیں ہوگا، اطرت رسول سے خالی نہیں ہوگا، سادات کے وجود سے کوئی زمانہ خالی نہیں ہوگا۔ تو امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں کہ اعطیناک الکوثر کا ایک تیسرا معنی یہ ہے کہ میرے محبوب، یہ دشمن جو آپ کو ابتر کا، نسل کٹ جانے کا تانا دیتے ہیں، ہم نے آپ کو بشکل کوثر قیامت تک سب سے زیادہ باقی رہنے والی نسل و ذریت عطا کر دی۔ فرماتے ہیں لوگوں دیکھو اہل بیت کے کتنے نفوس قدسیہ کو چن چن کے شہید کر دیا گیا، اہل بیت محمدی کے کتنے افراد شہید کیے گئے، اور کتنی کثرت کے ساتھ اہل بیت کی شہادتیں ہوئی، مگر اس کے باوجود سارا زمانہ اور سارا عالم حضور کی اہل بیت اور ذریت کے ساتھ بھرا پڑا ہے۔ یہ امام فخر الدین رازی کے لفظ ہیں۔ اور آگے چلیے، آگے کیا کہتے ہیں کہ زمانہ سارا اہل بیت کی سب سے زیادہ شہادتیں ہونے کے باوجود
یعنی ذریت حسین میں سے صرف ایک بچا امام زین العابدین کربلا سے، ایک بچا۔ امام حسن مجتبی سے بھی ان کے صاحبزادے زیادہ نہیں بچے، مگر نسل پھیلی کہ قیامت تک روئے زمین کے گوشے گوشے میں ذریت محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور فرمایا ادھر بنو امیہ کو دیکھو، حضور کی اہل بیت کو شہید کرنے والے ان میں سے ایک شخص بھی دنیا میں نہیں بچا۔ فرماتے ہیں بات صرف یہ نہیں کہ حضور کی اہل بیت اور آل پاک اور ذریت پاک سے پوری دنیا بھری پڑی ہے، بات صرف یہ نہیں، فرمایا پھر دیکھو کیسے کیسے علم کے پہاڑ ہوئے اور کیسے کیسے معرفت کے ستون ہوئے اور رہنمائی اور ولایت کے کیسے کیسے امام و پیشوا حضور کی اہل بیت میں ہوئے۔ ایک طرف امام باقر نظر آتے ہیں، ادھر جعفر صادق نظر آتے ہیں، ادھر موسیٰ کاظم نظر آتے ہیں، ادھر علی رضا نظر آتے ہیں، ادھر نفس زکیہ نظر آتے ہیں، اور فرماتے ہیں اسی طرح اتنے بڑے بڑے علم معرفت اور ولایت کے ستون اہل بیت میں پیدا ہوئے۔ یہ امام فخر الدین رازی کا جو ریفرنس میں نے دیا، اس کی تائید میں 2-3 ریفرنس امپورٹنٹ اور بھی دے دوں، کیونکہ پوری دنیا میں یہ بات جا رہی ہے اور لوگ اہل علم توجہ سے سن بھی لیں گے، سمجھ بھی لیں گے، اور یہ نہیں ہوگی کہ صرف کوئی ایک قول ہے جس پر میں نے مدار کر لیا بات کا۔ اب اس کے بعد یہ تفسیر بیضاوی ہے میرے ہاتھ میں، اور قاضی بیضاوی امام بیضاوی کا مقام بیان کرنے کی حاجت نہیں رکھتا، تو تفسیر بیضاوی میں بھی انہوں نے اسی طرح الکوثر کی تفسیر میں اس ایک قول کو بھی ذکر کیا ہے، فرمایا وقیل اولادہ، اور ایک قول یہ بھی ہے الکوثر سے مراد حضور کی اولاد۔ اسی طرح امام ساوی نے جلالین کے حاشیہ میں انہوں نے بھی اس قول کو ذکر کیا اور فرمایا الکوثر کا ایک معنی یہ بھی ہے جس کی اللہ پاک نے تحقیق فرما دی کہ جتنی ذریت اور اولاد اور نسل مصطفیٰ کی بڑی، کائنات میں کسی انسان کی نسل اتنی نہیں بڑی ہے، اور فرمایا کہ یہ کثرت صرف عدد میں ہی نہیں ہے، برکت میں بھی ہے، اور یہ کثرت عددی اور کثرت روحانی قیامت کے دن تک قائم رہے گی۔ فرماتے ہیں کہ هو اول من مات من اولادہ، حضور کے 7 اولادیں تھیں، حضرت قاسم، حضرت عبداللہ جن کو طیب و طاہر بھی کہتے تھے، اور حضرت ابراہیم، 3 صاحبزادے تھے اور 4 صاحبزادیاں تھیں، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمہ۔ ساری اولاد حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے تھی، سوائے ایک صاحبزادے حضرت ابراہیم کے، وہ حضرت ماریہ قبطیہ سے تھے۔ اب امام ساوی لکھتے ہیں 7 میں سے 6 حضور کی حیات طیبہ میں مثال فرما گئے، وَمَاتُوا جَمِيعًا فِي حَيَاتِهِ إِلَّا فاطمہ۔ اب میں اس موضوع کی طرف آ رہا ہوں کہ فاطمہ کا ذکر قرآن میں کیسے، فرمایا 6 وفات فرما گئے سوائے فاطمہ کے، اور حضرت فاطمہ زہرا زندہ رہیں، وَذُرِّيَّتُهُ الْبَاقِيَةُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مِن نَسْلِهَا، اور حضور علیہ السلام کی جو ذریت ہے اس کے لیے صرف 7 اولاد میں سے صرف ایک بیٹی فاطمہ کو منتخب کیا گیا، اور قیامت تک جو حضور کی نسل اور ذریت سے پوری کائنات بھری پڑی ہے وہ صرف بطن فاطمہ کی برکت سے بھری پڑی ہے۔ کوثر سے مراد تو حضور کی ذریت ہو گئی، اب نسل چلتی ہے بیٹے سے۔ بیٹے تینوں حضور علیہ السلام کے تھوڑی عمر میں وصال فرما گئے۔ وہ ختم نبوت کا راز تھا کہ کوئی بیٹا جوان نہ ہوا، نہ شادی کی عمر کو پہنچا، نہ شادی ہوئی، نہ پوتے ہوئے، تو نسل ذریت تو چلنی تھی بیٹے سے، بیٹے وصال فرما گئے۔ اسی پر تو تانا دیا تھا دشمنوں نے، جس تانے کا جواب یہ اللہ رب العزت کی سنت تھی اور عادت مبارکہ تھی۔ جو دشمن بدبخت خدا کے حبیب کو تانا دیتا، حضور کو حکم تھا محبوب آپ کسی دشمن کو جواب نہیں دیں گے، تانا آپ کو آپ کا دشمن دے گا، جواب میں دوں گا۔ اب بات یہ ہے کہ نسل تو چلنی تھی بیٹے سے، بیٹے وصال فرما گئے، تو پھر وہ کوثر کا خواب جو کثرت ذریت کے معنی کے لحاظ سے اس کی تعبیر کیسے ہوتی، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا، امام طبرانی نے المعجم الکبیر میں روایت کیا، امام ابو یعلا نے المسند میں روایت کیا، امام دیلمی نے الفردوس میں روایت کیا، خطیب بغدادی نے تاریخ بغداد میں، مزی نے تہذیب الکمال میں، اور کثرت کے ساتھ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ ہی روایت کرتی ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، حضرت فاطمہ روایت کرتی ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہر ماں کی اولاد اپنے باپ کی طرف منسوب ہوتی ہے، ہر ماں کے بطن سے، پیٹ سے جنم لینے والی اولاد
اپنے باپ کی یعنی اس ماں کے شوہر کی طرف منسوب ہوتی ہے سوائے فاطمہ کے. فرمایا فاطمہ کی اولاد میری ہوگی، فاطمہ کی اولاد میری ہوگی. وقال فانا ولیہم وانا عصبتہم، میں ہی ان کا ولی ہوں، میں ہی ان کا عصبہ ہوں، میں ہی ان کا باپ ہوں. لہذا آقا علیہ السلام نے حسن اور حسین کو کبھی نواسا نہیں کہا، ان کو بیٹا کہا. ابنا یا یہ دو میرے بیٹے ہیں. فرمایا فاطمہ کی اولاد علی کی طرف نہیں، وہ میری طرف منسوب ہوگی. دوسری روایت جسے امام احمد بن حنبل نے روایت کیا فضائل صحابہ میں، امام احمد بن حنبل اور امام طبرانی نے روایت کیا پھر المعجم الکبیر میں، اور وہ روایت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے کانوں سے تاجدار کائنات کو یہ فرماتے ہوئے سنا. اب سیدنا فاروق اعظم شہادت دے رہے ہیں کہ فاطمہ کس طرح کوثر بنتی ہیں. فاطمہ تو زہرا کوثر کیسے بنتی ہیں؟ کوثر ذریت محمدی، کوثر آل محمد. سیدنا فاروق اعظم فرماتے ہیں میں نے سنا آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر عورت کی اولاد کا نسب اپنے باپ کی طرف سے ہوتا ہے سوائے فاطمہ کی اولاد اور ذریت کے، اس کا نسب بھی میں ہوں، اس کا باپ بھی میں ہوں، نسب بھی میری طرف ہوگا اور فاطمہ کی اولاد کا باپ بھی میں کہلاؤں گا. یہ سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا. اور تیسری روایت حدیث پاک حضرت جابر بن عبداللہ راوی ہے، اس کو امام حاکم نے المستدرک میں روایت کیا. وہ فرماتے ہیں میں نے بھی کانوں سے آقا علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ ہر ماں کی اولاد کا عصبہ اس کا باپ ہوتا ہے اور اسی کی طرف وہ منسوب ہوتی ہے سوائے فاطمہ کی اولاد کے، ان کا باپ میں ہوں گا اور وہ میری طرف منسوب ہوگا. اب اس حدیث کی تعبیر یہ ہوئی کہ چونکہ ابتر کے تانے کا جواب اللہ نے دیا میرے محبوب، میں آپ کی نسل اور ذریت کو اتنا بڑھاؤں گا اور اس میں اتنی کثرت و برکت پیدا کروں گا کہ قیامت تک آپ کی نسل و ذریت باقی رہے گی، آپ کے دشمنوں کی نسلیں مٹ جائیں گی. مگر چونکہ بیٹا آپ کا جوان نہیں ہوا، اور کسی بیٹے کا جوان ہونا مقصود نہیں، یہ ایک الگ سبجیکٹ ہے، اس کی حکمت ختم نبوت کے مسئلے میں ہے، وہ ایک الگ سبجیکٹ ہے. تو چونکہ بیٹا زندہ نہیں رہا لہذا ہم آپ کی نسل اور ذریت کو قیامت تک پھیلانے کے لیے بیٹے کا مقام فاطمہ کو دیتے ہیں. اب آپ کی نسل و ذریت فاطمہ سے چلے گی، چونکہ وہ نسل و ذریت جو حضور کی کوثر بنی، اس کوثر کے لیے نہر سیدہ فاطمہ الزہرا کو بنایا. لہذا سیدہ فاطمہ الزہرا ایک معنی کی روح سے کوثر محمد ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.